بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ کچھ آداب ہیں دعا کے متعلق میں اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے تعلق سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آسانی ہو تو دعا مانگنے سے پہلے وضو کر لیں اچھی طرح، یعنی سنت کے مطابق۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر آسانی میسر ہو تو 2 رکعت نماز ادا کر لیں، کیونکہ اللہ جل وعلا کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں بیٹھیں جس میں تذلل، عاجزی، انکساری کا اظہار ہو، مثلا جیسے کہ آپ تشہد میں بیٹھتی ہیں، اس کیفیت میں بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، 5واں ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، اور خوب اٹھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا یہ شرف قبولیت کا باعث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی ہے، اتنی بلندی تک آپ ہاتھ اٹھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 6واں ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اپنے دل اور دماغ کو حاضر کریں، اجاگر کریں، اور اس بات پر مکمل پختہ یقین رکھ لیں کہ اللہ ہی دعا سننے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، ما سوا اللہ کی اور کوئی میری پکار سننے والا نہیں، میری دعا سننے والا نہیں۔ اسی طرح 7واں ادب یہ ہے کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کریں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے پیغمبر کے اسوے کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ لوگ نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے رب کو پکارتے، اپنے رب سے مخاطب ہوتے۔ آپ علیہ السلام سے ایک ذکر ثابت ہے، آپ اگر کسی مشکل میں ہوتے، بے چینی میں ہوتے تو اس ذکر کے ذریعے رب ذوالجلال کو پکارتے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس طرح آپ علیہ السلام رب ذوالجلال سے مخاطب ہوتے۔ آپ یونس علیہ السلام کی دعا پر غور کریں کہ جب وہ ایک مشکل میں پھنس گئے، انہوں نے رب ذوالجلال کو پکارا تو وہ کلمہ توحید کے ذریعے اللہ جل وعلا سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی کلمہ توحید کو وسیلہ بنا کر رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توحید کا اقرار کیا، رب ذوالجلال کی پاکیزگی بیان کی، اور اپنی غلطی کا اظہار کیا کہ مجھ سے لرزش ہوئی ہے۔ اسی طرح دوستو، آپ رب ذوالجلال کو پکاریں ان تسبیحات کے ذریعے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح رب ذوالجلال سے دعا کریں اس صیغے کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک یا ربی یا رب العالمین یا الہی یا مولائی۔ اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکاریں، اللہ جل وعلا سے سوال کریں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رب ذوالجلال کو پکارتے، دعا کرتے، اللہم یا حی یا قیوم۔ اب آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے اسماء حسنہ کے ذریعے رب ذوالجلال کو پکار رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ اور نبی علیہ السلام حدیث میں موجود ہے، آپ کس طرح کہتے؟ اللہم انی اسألک
بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو تیرے شان شایان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 8ویں چیز ہے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یعنی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اسی طرح 9واں ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ جل وعلا سے دعا کر رہے ہیں، رب کو مخاطب کر رہے ہیں، تو قبولیت کا آپ کے دل میں پختہ یقین ہو، پورے عزم کے ساتھ دعا کریں۔ بات سمجھے؟ یہ نہ ہو کہ یا اللہ مجھے دے دے اگر تیری چاہت ہے، یا اللہ تو اگر چاہتا ہے تو مجھے دے دے، نہیں، بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا کریں، قبولیت کا یقین لے کر، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قبولیت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے رب ذوالجلال کا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا، یعنی تم دعا کرو قبول ہوگی، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا وعدہ ہے۔ اسی طرح 10واں ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں بیٹھیں تذلل عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے دعا کے لیے، تو یوں سمجھے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سے مخاطب ہیں، اور اللہ جل وعلا آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب صحابہ کی مجلس میں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اعتقاد اجاگر نہ ہو، یہ بات تیرے ذہن میں اجاگر نہ ہو، تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے رب ذوالجلال کی عبادت کے وقت، رب کو پکارنے کے وقت، رب سے مانگنے کے وقت۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ دعا کے لیے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس طرح اٹھائیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پکار سن رہا ہے، اور آپ کے سینے میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ مکمل پختہ جازم یقین آپ کے ذہن میں، دل میں ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال اس وقت میری طرف متوجہ ہے، رب ذوالجلال میری پکار سن رہا ہے، اور اللہ جل وعلا سب سے سچی بات کہنے والا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ رب ضرور قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو، دعا ہو یا کوئی اور عبادت ہو، خاص نہ کرے مگر دین کے اندر کوئی خاص کرنے کی دلیل موجود ہو، یعنی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کو، کسی دن کو، یا کسی رات کو، یا کسی مہینے کو دعا کے لیے، کسی اور عبادت کے لیے اگر خاص کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی جگہ کو، یا کسی رات کو، یا کسی دن کو، یا کسی مہینے کو دعا کے لیے، کسی اور عبادت کے لیے خاص کرے۔ مگر افسوس اس بات کا کہ آج کل ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر اکثر لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے یہاں آ کر دعا مانگنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کا کس نے حکم دیا ہے، کس نے یہ خبر دی ہے کہ درگاہ پر جا کر، مزار پر جا کر دعا مانگنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زمین پر سب سے پاکیزہ اور محبوب جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مساجد ہیں۔ یعنی مساجد جو ہے، یہاں آ کر عبادت کرنا، رب ذوالجلال کی، رب کو پکارنا، رب کے سامنے تذلل عاجزی انکساری اختیار کرنا، یہ رب کو زیادہ پسند ہے بنسبت ہے کہ آپ جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑیں۔ یہ تو شرک ہے، یہ تو لوگوں کے لیے ایک شرک کا دروازہ کھلا ہوا جس سے لوگ شرک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اسی طرح میرے بھائیو، 12واں ادب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کر رہے ہیں
اسی کے مطابق آپ اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ مثلا آپ کو رزق چاہیے، آپ اللہ جل وعلا کی جو صفت ہے رازق، رزق عطا کرنے والا، یا رازق رزق عطا کرنے والے مجھے رزق دے، یا مغفرت مانگنا چاہتے ہیں یا غفور اغفر، یا گناہوں کے بخشنے والے میرے گناہ بخش دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر۔ اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکارے جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق، یعنی اللہ جل وعلا صفت رحمت سے متصف ہے، صفت غفران سے متصف ہے، اللہ جل وعلا اپنی خلق کو رزق عطا کرنے والا ہے، اس طرح اپنے رب کو پکاریں جل وعلا کو۔ اسی طرح دوستو 13واں ادب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کسی ایسی شخصیت کا، کسی ایسی چیز کا، کسی ایسے مقام کا وسیلہ، واسطہ، صدقہ مت پیش کریں جس کی بابت اللہ جل وعلا نے کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی ہو۔ بات سمجھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 14واں ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ چکے ہیں تو اللہ جل وعلا سے قبولیت مانگیں، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بابت رب ذوالجلال نے ہمیں خبر دی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دونوں باپ اور بیٹے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ جل وعلا سے قبولیت کی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائی میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے قبولیت مانگے، اللہ جو دعا میں نے کی ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اسی طرح آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود بھیجیں۔ آپ دعا کے اندر جتنا نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے اتنا آپ کے حق میں میرے بھائیوں بہتر ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا دعا میں شرف قبولیت کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے اللہ جل وعلا آپ کو نیکیاں عطا کرے گا، گناہ معاف کرے گا، درجات بلند کرے گا۔ اسی طرح دوستو 14واں ادب یہ ہے کہ آپ گناہ کی دعا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعا نہ کریں، کسی پر ظلم کی دعا نہ کریں، بات سمجھیں، نہ حق کسی پر ظلم کی دعا نہ کریں۔ اسی طرح 15واں ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ اسباب بھی اختیار کریں۔ مثلا آپ کو اولاد چاہیے تو پہلے نکاح کیجئے، آپ کو رزق میں فراغی چاہیے تو محنت کیجئے، تجارت کیجئے، کام کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے استعانت کرے کہ اللہ مجھے رزق میں برکت دے، فراغی دے۔ اس طرح جو ہے دعا کیجئے اسباب کے ساتھ، اسباب سے شریعت نے نہیں منع کیا۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ اسباب سے شریعت نے نہیں روکا، لیکن اسباب پر اعتماد مت کریں، توکل مت کریں، توکل اللہ پر کریں، جل وعلا پر، کیونکہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی و شافی ہے، جل وعلا۔